السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہماری سورہ آل عمران مکمل ہو چکی ہے، اور سورہ نساء کا تعارف اور فضائل جان لینے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کے پاس آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں۔ سورہ نساء آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد جو ہے وہ نازل ہوئی تھی۔ اس میں اکثر حصہ جو آیا ہے سورت کے اندر وہ جنگ بدر کے بارے میں نازل ہوا۔ اس وقت مسلمان جو ہے وہ کمزور تھے، مسائل سے دوچار تھے، ان کو معاملات سیکھنے کی ضرورت تھی، مسلمانوں کو عبادات کے طریقے سیکھنے کی ضرورت تھی، اخلاق کی ضرورت تھی۔ تو اس وقت جو معاشرت کے جتنے بھی اصول ہیں، ضروریات ہیں، دشمن کو کیسے روکنا ہے، اپنی سرحدوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے، تو سورہ نساء نے ان تمام معاملات میں تفصیلی ہدایات فراہم فرمائی ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے خاندانی ڈھانچہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی طور پر ذکر فرمایا ہے۔ اس میں ایک خاندانی معاملات کو ذکر فرمایا، ایک مفصل احکامات ذکر فرمائے ہیں اس سورت کے اندر۔ اور اس سورت کا نام نساء کہتے ہیں عورتوں کو، تو نساء بھی اسی وجہ سے پڑا ہے کہ جنگ احد کے بعد بہت سی خواتین بیوہ ہو گئیں، بہت سے بچے یتیم ہو گئے، تو اس سورت نے شروع سے ہی یتیموں کے حقوق کا تحفظ کا انتظام کر دیا کہ حقوق جو یتیموں کے ہیں وہ یہ ہیں، میراث ملے گی ان کو، کون کون ان کی حفاظت کرے گا، یتیموں کے ساتھ کس طرح سے سلوک کیا جائے گا، ان کا کون سا مال کس وقت ان کو دیا جائے گا، یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیے ہیں۔ اسی طرح اس سبق میں عورتوں کے حقوق بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائے گئے کہ کیا ہوا کرتا تھا کہ بعض اوقات ایک یتیم لڑکی ہے، اس کا چچا زاد اس سے نکاح کر لیا کرتا تھا، اس کو اس کے باپ کا چھوڑا ہوا مال نہیں ملتا تھا، اس کے باپ کے چھوڑے ہوئے مال پر وہ قبضہ کر لیا کرتے تھے، اس کو اس کا مہر نہیں دیا جاتا تھا، اسی طرح اس کے ساتھ جو ہے وہ بدسلوکی کی جاتی تھی۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت میں عورتوں کی کوئی تعداد مقرر نہیں تھی، کوئی بھی شخص کسی بھی عورت سے 10 20 عورتوں سے وہ نکاح کر کے رکھ لیتا تھا، ان کے حقوق ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھے طریقے سے ادا نہیں کرتا، ان کے ساتھ بدسلوکی کیا کرتا تھا۔ تو قرآن کریم میں اس صورت کے اندر حقوق ادائیگی کی طرف توجہ دی گئی ہے، عورتوں کا اسلام نے کتنا حصہ مقرر کیا ہے اس کو وضاحت کی گئی ہے۔ جب مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حصہ رکھا تو عورتوں کے لیے بھی حصہ رکھا، اور اسی طرح اس صورت کے اندر میاں بیوی کے حقوق بیان فرمائے گئے ہیں، نکاح اور طلاق کے متعلق بیان فرمائے گئے ہیں، اسی طرح جہاد کے متعلق مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ کس طرح سے جہاد کرنا ہے۔ یہودیوں نے جو سازشیں مچائی ہوئی تھیں مسلمانوں کے خلاف، جو ایک سازشوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوا تھا، اس کو ذکر فرمایا، ان کی بدعمالیوں کو ذکر فرمایا، اور خاندانی نظام اور میراث کے بارے میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے کئی ان سوالات کا اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ پوری سورت جو ہے وہ احکامات اور تعلیمات کے ساتھ بھری ہوئی ہے۔ اسی طرح اس سورت کے فضائل میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اگر کسی کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، فسادات ہیں، آپس میں نہیں بنتی ہے، ناچاکیاں ہیں اور محبت نہیں ہے، تو اس سورت کو 7 دن تک ایک دفعہ لازمی پڑھیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپس میں جو جھگڑے ہو رہے ہیں، ناچاکیاں ہیں، تو وہ ختم ہو جائیں گی اور آپس میں اتفاق اور محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہاں پر ہم آج کے سبق میں یہ سب کچھ پڑھنے والے ہیں، تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایھا الناس، اے لوگوں، اتقوا تم ڈرو ربکم اپنے رب سے، الذی وہ جس نے خلقکم تمہیں پیدا کیا من نفس واحدۃ ایک جان سے، وا اور خلق اس نے پیدا کیا منہا اس سے زوجہا اس کا جوڑا، وا اور بسا اس نے پھیلائے منہما ان دونوں سے رجالا مرد، کثیرا کثرت سے، وا اور نساء عورتیں، وا اور اتقوا اللہ تم اللہ سے ڈرو، الذی وہ کہ تساءلون ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو تم بھی اس کے واسطے سے، وا اور الارحام اور ڈرو تم رشتوں کے توڑنے سے، انا بے شک اللہ کانا ہے علیکم تم پر رقیباً نگہبان۔ اے لوگوں تم ڈرو اپنے رب سے، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، اس نے پیدا کیا اس کا جوڑا، اور اس نے پھیلائے ان دونوں سے مرد کثرت سے اور عورتیں بھی، اور تم اللہ سے ڈرو وہ کہ تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اس واسطے سے، اور تم ڈرو رشتوں کے توڑنے سے، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ وا اور آتو تم دو الیتامہ یتیموں کو، اموالہم ان کے مال، وا اور لا نہ تتبدلو تم بدل ڈالو، الخبیثہ ناپاک کو، بالطیب پاک کے عوض، وا اور لا نہ تأکلو تم کھاؤ، اموالہم ان کے مال
المال الی اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر انہو بے شک یہ کانا ہے حوبن گناہ کبیرن بہت بڑا۔ اور تم دو یتیموں کو ان کے مال اور نہ بدل ڈالو ناپاک کو پاک کے عوض اور نہ تم کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وا اور ان اگر خف تم ڈرو اللہ اس بات سے کہ نہ تقسطوا تم انصاف کر سکو گے فی الیتامی یتیم عورتوں کے بارے میں فانکحوا تو ان کے بجائے تم نکاح کرو ماں ان سے جو طابع اچھی لگیں لکم تمہیں من النساء عورتوں سے مثنا دو دو وا اور ثلاثہ تین دن وا اور رباع چار چار فإن پھر اگر خفتم تم ڈرو اللہ اس بات سے کہ نہ تعدلوا تم انصاف کر سکو گے فواحدۃ تو نکاح کرو ایک ہی سے او یا ماں جس کے ملکت مالک ہوئے ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ ذالک یہ ادنا زیادہ قریب ہے اللہ اس سے کہ نہ تعولوا نا انصافی کرو تم۔ اور اگر تم ڈرو اس سے کہ نہ تم انصاف کر سکو گے یتیم عورتوں کے بارے میں تو ان کے بجائے تم نکاح کرو ان سے جو عورتیں تمہیں اچھی لگے دو دو تین تین چار چار پھر اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم ان میں بھی انصاف نہ کر سکو گے تو نکاح کرو ایک سے ہی یا اس سے جس کے تمہارے ہاتھ مالک ہیں یہ زیادہ قریب ہے اس سے کہ تم ان کے درمیان نا انصافی کرو۔ اور آتو دو تم النساء عورتوں کو صدقاتہن ان کے مہر نحرتن خوشدلی سے فإن پھر اگر تبنا وہ خوشی سے دیں لکم تم کو انشے ان کچھ منہ اس میں سے نفسن دل سے وکلوہ تو تم کھا لو اسے ہنیئن رچتا مریئن بچتا۔ اور تم دو عورتوں کو ان کے مہر خوشدلی سے پھر اگر وہ خوشی سے دیں تم کو اس میں سے کچھ مال دل سے تو تم کھا لو اس سے خوشگواری کے ساتھ۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا لفظ بہ لفظ ترجمہ مکمل ہو گیا، لہٰذا تفسیر کرنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ کہ اے لوگوں ڈرتے رہو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء اور اسی سے پیدا کیا اس کا جوڑا اور پھیلائے ان دونوں سے بہت مرد اور عورتیں واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کے واسطے سے سوال کرتے ہو آپس میں اور خبردار رہو رشتہ داروں کے بارے میں ان اللہ کان علیکم رقیبا اور بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب اور دے ڈالو یتیموں کو ان کا مال اور بدل نہ لو برے مال کو اچھے مال سے ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم اور نہ کھاؤ ان کے مال یتیموں کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر انہ کان حوبا کبیرا بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کا بہت بڑا وبال ہے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں ڈرو اس رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک ہی ذات سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اس طرح پیدا کیا کہ پہلے ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر اس جوڑے کے ذریعے بہت سے مرد اور عورتوں کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور یہ تو میں نے تم لوگوں کو پیدا کیا ہے آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، ذات اور نسل کے اعتبار سے مختلف تمہارے درجے رکھ دیے، اب اس کے اندر تمہارے لیے ضروری کیا ہے کہ اپنے رب سے ڈرو، ان چیزوں کے بارے میں ڈرو جس سے تمہارے بارے میں کل قیامت والے دن تم سے سوال کیا جائے گا، حقوق کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے متعلق سوال کیا جائے گا، اور رشتہ داروں کے بارے میں ڈرو، رشتہ داروں کا تعلق چاہے باپ کی طرف سے ہو یا ماں کی طرف سے ہو، ان سب کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے سوال کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس پر نگہبان ہے اور دیکھ رہے ہیں کون کس طرح کے معاملات کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وآتوا الیتامی اموالہم کہ یتیموں کو ان کا مال دو، یتیموں کے ساتھ جو ہے وہ بدسلوکی نہیں کرنا، جب تک یتیم چھوٹا ہے تو اس کے مال کی حفاظت بھی اس شخص کی ذمہ ہے جو یتیم کا ولی ہے۔ مرنے والے باپ نے خود ذمہ داری بنا دی کہ اب اس شخص کو میرے بیٹے کی حفاظت کرنی ہے، یا حکومت کی جانب سے کوئی ولی مقرر کر دیا گیا ہو، تو یتیم کے جو مال ہیں اس کا خیال اس کو رکھنا ہے، کیونکہ جب تک وہ چھوٹا ہے اپنی چیزوں کی خیال نہیں رکھ سکتا تب تک اس شخص کی ذمہ داری ہے، اور جب وہ بڑا ہو جائے گا تو جتنا مال اس کا تھا وہ اس شخص کو واپس کرنا ہوگا، اس کو اس تک پہنچانا ہوگا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے مالوں کو ان تک ٹھیک ٹھیک حفاظت کے ساتھ پہنچا دو، اس کے اندر تبدیلی نہیں کرنی کہ اچھی بری چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کو بدل لو۔ بعض لوگ ایسا کیا کرتے تھے کہ یتیم کے مال کی تعداد تو محفوظ کر لیتے تھے مگر ان کو جو اچھی چیز نظر آتی تھی وہ خود لے لیتے تھے اور اس کی جگہ بری چیز خراب چیز رکھ دیا کرتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پہ یتیم ہے بچہ، اس کی بکریاں ہیں تو بکریاں اپنی بکریاں اس کے مقابلے میں جو ہے وہ کمزور ہیں تو اپنی کمزور بکریاں رکھ کے اس کے مقابلے میں اس کی جو اچھی بکریاں ہوتی تھی وہ لے لیا کرتے تھے۔ اسی طرح جو ہے وہ پیسوں میں بھی کیا کرتے تھے کہ اس کا پیسے اچھے ہیں، سونا اچھا ہے تو وہ لے لیا، اس میں کھوٹا سونا رکھ دیا، تو اس طرح جو ہے وہ خیانت کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اسی طرح فرمایا کہ تم ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، کہ ایسا نہ کرو کہ ان کے مال اور اپنے مال کو ایک ساتھ رکھ لو
ایک ساتھ ہی اس میں سے خرچ کرو، نہیں، جو اس کا مال ہے اس کو ہمیشہ الگ رکھو، اس پر خرچ کرنا ہے تو اسی کے مال میں سے اس پر خرچ کرو، لیکن اپنے مال کے ساتھ تم اس کے اوپر نہیں ملا سکتے، وہ تمہارا ذاتی خرچ نہیں ہے۔ تو یہ آخر میں فرما دیا انہو کان حوبا کبیرا، کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے، یتیم کے مال میں کسی قسم کا تصرف کرنا جائز نہیں ہے، چاہے حفاظت میں کمی کرے یا خراب چیز کے بدلے میں اچھی چیز لے لے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے۔ اور وعید اس رکوع کے ختم پر فرما دی کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور عنقریب ان کو اس بہکتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہونا پڑے گا۔ ان خفتم الا تقسطوا فی الیتامی، اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ تم یتیم عورتوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے، فانکحوا ما طاب لکم، تو نکاح کر لو ان عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو، من النساء عورتوں سے، مثنا دو دو، و ثلاثا تین تین، و رباع چار چار، فإن خفتم الا تعدلوا، پھر اگر تمہیں یہ بھی ڈر ہو کہ تم ان عورتوں کے درمیان بھی انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدۃ، تو ایک سے ہی نکاح کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا اپنی لونڈی سے جو تمہارا مال ہے، ذالک ادنی الا تعولوا، اس میں امید ہے کہ تم ایک طرف نہ جھک پڑو گے، نا انصافی نہ کرو گے۔ اب اس آیت کے اندر زمانہ جاہلیت کی ایک رسم کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں کیا ہوا کرتا تھا کہ وہ لڑکیاں جن کے باپ فوت ہو جایا کرتے تھے تو ان کی ذمہ داری خاندان کا کوئی آدمی اٹھایا کرتا تھا اور اس کا وہ ولی بن جاتا، اس کی حفاظت کرتا، اس کے حقوق کی ادائیگی کرتا۔ تو اس صورت میں کیا ہوتا کہ وہ اگر لڑکیاں بہت سارا مال ہے ان کے پاس، جائیداد میں ان کے پاس کافی کچھ آ گیا ہے، یا شکل و صورت سے وہ اچھی ہیں، تو وہ کیا، جو نگران ہوتے وہ کیا کرتے، خود ان سے نکاح کر لیتے یا اپنی اولاد کا ان سے نکاح کر دیتے، بھی کم سے کم رکھتے، اپنی مرضی سے رکھتے، جیسے چاہا ان کے ساتھ سلوک کیا، کیونکہ ولی وہی تھے، نگران وہی تھے، کیونکہ ان کا باپ موجود نہیں تھا جو ان کا خیال رکھ سکے۔ اسی طرح آتا ہے کہ حدیث کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ عہد رسالت میں ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص کی ولایت میں ایک یتیم لڑکی تھی اور اس کا ایک باغ تھا جس میں کہ لڑکی بھی شریک تھی، تو اس شخص نے اس یتیم لڑکی سے خود اپنا نکاح کر لیا اور بجائے اس کو اپنے پاس سے مہر دینے کے اس کے باغ کے حصے پر بھی اس شخص نے قبضہ کر لیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تم عورتوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکتے، یعنی ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکتے، تو تم کیا ہے، ان عورتوں سے شادی کر لو جن کو تم پسند کرتے ہو، تو ایک ہو، دو ہوں، یا تین ہوں، یا چار ہوں، چار تک کی تمہارے پاس اجازت ہے، لیکن کیا ہے، شرط کیا ہے، انصاف۔ اگر تم ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے تو کیا ہے، تم ایک سے نکاح کر لو، اگر ایک کے درمیان بھی وہ حقوق ادا نہیں کر سکتے تو اپنی باندھی کے زید سے نکاح کر لو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی ہدایت دی ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ انصاف کے ساتھ کام لینا ہے اور چار سے زیادہ عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام قرار دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان نے اس قرآنی تخصیص کو واضح کر دیا اور پابندی کو اور زیادہ واضح کر دیا کہ چار سے زیادہ عورتیں بیک وقت نکاح میں نہیں رکھی جا سکتی۔ اس آیت کے نزول کے بعد ایک شخص غیلان بن اسلمہ ثقفی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، اس وقت ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں اور وہ بھی مسلمان ہو گئی تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو ان کو حکم دیا کہ 10 میں سے 4 کو اپنے پاس رکھ لیں، باقیوں کو آزاد کر دیں۔ تو اس حکم کے بعد حضرت غیلان بن اسلمہ رضی اللہ عنہ نے 4 عورتیں اپنے نکاح میں رکھیں اور باقیوں کو طلاق دے دی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر فرما دیا گیا کہ ایک سے زیادہ نکاح کرنا اس صورت میں جائز اور مناسب ہے جب شریعت کے مطابق سب بیویوں کے اندر برابری کر سکے، سب کے حقوق کا لحاظ رکھ سکے۔ اگر اس کی قدرت نہ ہو، یعنی کہ حقوق کی جو ہے وہ پاسداری نہیں کر سکتا، برابری نہیں کر سکتا، تو ایک ہی بیوی رکھی جائے۔ زمانے جاہلیت میں ظلم عام تھا کہ ایک ایک شخص جو ہے وہ کئی بیویاں رکھتا تھا اور جو ہے وہ کیا ہوتا تھا، ان کے درمیان مساوات نہیں کرتا تھا، عدل نہیں کرتا تھا، جس کی طرف زیادہ میلان ہو گیا اس کو اپنی طرف سے بہت زیادہ نوازنا، اس کو خوش رکھنے کی فکر میں رہنا اور دوسرے بیویوں کے حقوق نظر انداز کرنا۔ تو قرآن کریم میں صاف صاف بتا دیا کہ اگر انصاف نہیں کر سکتے تو ایک بیوی رکھو یا کنیز سے گزارا کر لو، باندھی سے گزارا کر لو۔ لیکن آج کل جو ہے وہ کنیز نہیں ہے، اس کا جو ہے وہ اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، تو ایک بیوی جو ہے وہ نکاح میں رکھی جائے۔ اگر جو ہے وہ حقوق کی پاسداری کر سکتا ہے تب اس سے ایک سے زیادہ کی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بیویوں کے درمیان پوری مساوات اور عدل و انصاف کی سخت تاکید فرمائی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے نکاح میں 2 عورتیں ہوں اور ان کے حقوق میں برابری اور انصاف سے کام نہ لے تو وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کا ایک پہلو گرا ہوا ہوگا۔ تو اور آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے بھی ذکر فرما دیا کہ اگر تم ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے، ان کو عدل و انصاف نہیں دلوا سکتے، تو کیا ہے، ان پہ ظلم اور زیادتی مت کرنا، تم ایک سے ہی گزارا کر لو، تم اس ظلم سے بچ جاؤ گے۔
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، اور دے ڈالو عورتوں کو مہر ان کی خوشی سے، فإن طبن لكم عن شيء منه، پھر اگر وہ اس میں سے کچھ چیز چھوڑ دیں تمہیں نفساً اپنی خوشی سے، فكلوه ہنیئا مریئا، تو اس کو خوشی سے اور مزے سے کھا لو۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتوں کو ان کی خوشی سے مہر دو، جتنا وہ چاہتی ہیں اس کے مطابق ان کو مہر دو، اور جو یہ مہر ہے وہ عورتوں کے ہی حصے میں آیا، جتنا وہ اپنی مرضی سے لکھوائیں گی، جتنا وہ اپنی مرضی سے لینا چاہتی ہیں اتنا ان کو دیا جائے گا، اور وہ مہر ان سے کوئی نہیں لے سکتا، وہ ان کا اپنا حق ہے، ملک بزع کے بدلے انہوں نے اپنا یہ حق جو ہے وہ حاصل کیا ہے۔ اب مہر کے متعلق اور عرب کے اندر کئی قسم کے ظلم رائج ہوتے تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ مہر جو عورت کا حق ہوتا تھا اس کو نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ جو لڑکی کے جو نگہبان ہوتے تھے، اولیاء ہوتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، شوہر سے لے لیا کرتے تھے کہ ہمیں دے دو، لڑکی کو نہیں دیا جاتا تھا۔ تو اس کے لیے قرآن میں یہ فرمایا کہ عورتوں کو ان کا مہر دو، اس کے مخاطب شوہر ہیں کہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم اپنی بیوی کو مہر دو، اور اسی طرح اولیاء بھی اس کے مخاطب ہیں کہ اگر لڑکیوں کے مہر تمہیں شوہر دے دیتا ہے تو تم لڑکیوں کو واپس کرو، یہ ان کا حق ہے، ان کی اجازت کے بغیر اپنے تصرف میں نہ لائیں۔ دوسرا ظلم یہ تھا کہ اگر کبھی کسی کو مہر دینا پڑ بھی گیا، دے بھی دیا اس نے، تو بڑی مشکل سے دیا کرتے تھے، اور تلخی کے ساتھ جو ہے وہ آخر کار نادان سمجھ کر اس کو دے ہی دیتے تھے۔ لیکن کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا یہاں پر نحلتاً، خوشی کے ساتھ دو، تو یہ جو تنگی کے ساتھ دینا ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ تم ان کو خوشی کے ساتھ ان کا مہر دو، کیونکہ یہ عورت کا حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھا ہے۔ اسی طرح تیسرا ظلم ان کے بارے میں یہ ہوتا تھا کہ بہت سے شوہر یہ سمجھ کے بیوی ان کی مجبور ہے، ان سے لے گی نہیں، مخالفت نہیں کر سکتی، دباؤ ڈال کے ان سے مہر معاف فرما لیتے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان سے مہر اس صورت میں لے سکتے ہو جب وہ اپنی خوشی سے چھوڑ رہی ہیں۔ اگر تم ان سے زبردستی کر کے لے رہے ہو یا ان سے اپنی طرف سے راضی کرا لیتے ہو لیکن ان کے دل راضی نہیں ہے، دل سے وہ خوش نہیں ہے، تو تمہارے لیے یہ لینا جائز نہیں ہے۔ اپنے دل کی رضامندگی سے اگر وہ تمہیں چھوڑتی ہیں تو تم جو ہے اس کو کھا سکتے ہو، اس میں تمہارے لیے برائی نہیں ہے، لیکن اگر وہ دل سے نہیں چھوڑتی تو اس میں تمہارے لیے یہ پسندیدہ نہیں ہے، تمہارے لیے ناجائز مال ہے۔ تمام ظلم زمانہ جاہلیت میں بہت زیادہ تھے، جس کا قرآن کریم نے اس آیت میں جس کو بیان فرما دیا، اور افسوس یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کی یہ باتیں مسلمانوں میں اب بھی موجود ہیں، اور مختلف قبیلوں اور علاقوں میں ان مظالم کا کوئی نہ کوئی ظلم ضرور پایا جاتا ہے، تو ان سب ظلم سے بچنا چاہیے۔ آج کے زمانے میں عورتیں سمجھتی ہیں کہ مہر تو ملنے والا ہے نہیں، اگر سوال کروں گی یا معاف نہیں کروں گی تو بد دلی پیدا ہوگی، بدمزگی پیدا ہوگی، تو اس لیے وہ بادر نخواستہ جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیتی ہیں، معاف کر دیتی ہیں۔ تو اس معافی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جب تک دل سے اور خوشی سے نہ دیا جائے تو وہ چیز معاف نہیں ہوتی۔ اپنی مرضی کے خلاف معاف کر دینا یہ معافی نہیں کہلائے گی۔ تو اگر کوئی شخص اس طرح سے سلوک کرتا ہے اور بغیر رضامندگی کے اپنا مہر اس کا معاف کروا لیتا ہے اور اسے زبردستی لے لیتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، اس کے لیے یہ مال حرام ہے، تو اس سے بچنا لازمی ہے۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا لفظ بہ لفظ ترجمہ اور تفسیر مکمل ہو گئی۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔